جو بندے کو شاید محسوس نہیں ہوتا لیکن اللہ کی نظر میں وہ بندہ گر جاتا ہے، وہ مکروہ عمل ہے اگرچہ بندے کو چھوٹا ہی لگے، وہ ہے الٹا لیٹنا، الٹا سونا۔ اب کئی آپ دیکھیں گے لوگ سونے کی عادت کیا ہوتی ہے، الٹا سوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس معاملے کو اتنا معیوب جانا، حدیث کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الادب کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا کہ فی الرجل ینتقب علی بطنہ، اس بندے کا بیان جو پیٹ کے بل سوئے، پیٹ نیچے کر کے الٹا سو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی جو آگے بیان کرتے ہیں وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے علاقے چھوڑ کے مسجد نبوی کے ساتھ جو صحابہ صفا کا خیمہ تھا وہاں پہ رہتے تھے، دین کے لیے ہر چیز چھوڑ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ رات میں سویا ہوا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ اچانک ہم سوئے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آیا، اور صحابی یہ بھی فرماتے میرے سونے کی کیفیت یہ تھی کہ میرا پیٹ زمین پر تھا، میں الٹا سویا ہوا تھا۔ کوئی آنے والا آیا، یجرنی برجلہ، بڑے پیار سے بڑی محبت سے قریب ہو کے اپنے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر مار کے آنے والے نے مجھے جگایا۔ فرماتے ہیں میں جیسے ہی جاگا دیکھوں کہ کون ہے، رأیت فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہیں۔ فرماتے میں جیسے ہی جاگا، رات کا آخری صحابی فرماتے من السحر، رات کا آخری حصہ ہے، عام دنوں میں سحری کرنے کا وقت ہے، ایک ایک چیز پہ غور کرتے جائیں۔ ایک صحابہ میں سے بھی عظیم صحابی، صحابہ صفا والا، اور کس وقت جگایا جا رہا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں جگایا، یہ بھی نہیں کہا کہ کل اسے سمجھا دیں گے، صبح ہوگی تو اسے معاملہ بتا دیں گے، یہ معاملہ اتنا عظیم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے اپنے پیارے سے صحابی کو جگایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان ھذہ زجا یبغضھا اللہ، یہ جو تو لیٹا ہوا ہے نا، اس لیٹنے اور لیٹنے والے سے اللہ کو بڑی نفرت ہے، آج کے بعد اس سے نہ سو۔ بلکہ اگلی حدیث سنن ابن ماجہ میں کتاب الادب میں امام صاحب نے باب قائم کیا کہ باب فی النہی عن الاستباء علی بطن، یہ باب قائم کر کے حدیث لائے، اور صحابی کون سے ہیں؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، زندگی پڑھیں، حیاتی پڑھیں، زہد پڑھیں، تقوی پڑھیں، پرہیزگاری پڑھیں، کمال درجے کا بندہ، کوئی عام انسان نہیں، نبیوں کے سردار جس کے لیے اپنی طرف سے سمجھو کہ سند جاری فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ وَمَا زَلَّتِ الْخَضْرَا وَمَا قَلَّتِ الْغَبْرَا أَصْدَقُ لَهْجَةٍ مِّنْ أَبِي ذَرٍ، فرمایا کہ زمین کی پشت پر آسمان کی چھت کے نیچے اس بندے سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سلمان وہ ہے، اگر ایمان، اخلاص، دین آسمان کے ثریا ستارے پر چڑھ جائے، لیکن یہ وہ سچے فارس کے لوگ ہیں، ایمان کے طالب ہیں، وہ وہاں تک بھی ایمان کے پیچھے پیچھے پہنچ جائیں گے۔ اب وہ ابو ذر غفاری وہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ انا مستجیع علی بطنی، میں مسجد میں سویا ہوا تھا، اسی طرح رات کا ٹائم تھا، پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، الٹا۔ فرماتے ہیں کہ اچانک کوئی آیا اور میرے پاؤں کے قریب کھڑے ہو کر دیکھا کہ میں نے فرقصنی برجلہ، بڑے پیار کے ساتھ مجھے پاؤں لگا کے مجھے جگانے کی کوشش کی۔ فرماتے میں جاگ گیا، جاگ کر میں نے دیکھا کہ کون تھے، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ کیسے سوئے ہو، زمین کی طرف منہ کر کے الٹے سوئے ہو؟ انما ھذہ زجعۃ اہل النار، یہ تو جہنمیوں کا سونا ہے، ایمان والے اس طرح نہیں سوتے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں کسی عادت ہے، جو عام خاص کے نمازی، دیندار، نیک صالح لوگ بھی ایسے سوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں۔ تو چھٹا وہ یہ عمل ہے کہ شریعت کی روح سے بڑا ناپسندیدہ عمل، کہ جس کے الفاظ کیا نکلے، یبغضھا اللہ، کہ ایسے بندوں سے اللہ رب العالمین نفرت کرتے گئے۔